नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सकाफ़त से जुड़ा मवाद, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, सकाफ़ती शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से ख़बरें और ख़ास तौर पर उनकी बरसियाँ जो है वो ज़ेर बहस होती हैं। आज भी हम अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक लीजेंड मौसीकार खलील अहमद का ज़िक्र कर रहे हैं। खलील अहमद, जिनको इस दुनिया से गुज़रे कमोबेश 27 बरस का अरसा गुज़र चुका है। खलील अहमद 3 मार्च 1936 को आगरा में पैदा हुए थे और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 1952 में उनका घराना आगरा से मुंतकिल होकर लाहौर आ गया था। उसके बाद से ये फैमिली पाकिस्तान में ही आबाद है और खलील अहमद ने अपनी सलाहियतों से मौसीकी के जो ख़ास असरार और रमूज़ थे वो पेश करके पाकिस्तानी फ़िल्मी मौसीकी को ख़ास तौर पर दुनिया में मकबूल बनाया। अगर हम खलील अहमद की आगाज़ की बात करें तो उनका पहला ही गीत जो फ़िल्म आंचल में अहमद रुश्ती की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, सुपर हिट साबित हुआ था। शमीम आरा की फ़िल्म आंचल में ये गाना जिसे अहमद रुश्ती की आवाज़ में मैंने कहा रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे, किसी चमन में रहो तुम। जी नाज़रीन, गाने के बोल थे, किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। ये गाना खलील अहमद का बनाया हुआ आज तक सुपर हिट है, जिसके बाद खलील अहमद ने कमोबेश 40 से ज़ायद फ़िल्मों की मौसीकी दी और उनकी बनाए हुए अक्सर गाने न सिर्फ सुपर हिट हुए बल्कि आज तक सदाबहार हैं। 60 और 70 की दहाई में खलील अहमद ने रेडियो और ख़ास तौर पर टीवी पर जो काम किया वो भी अपनी मिसाल आप है। रेडियो पर उनकी बेशुमार जो नग़मात थे वो गूंजते रहे, उनकी मौसीकी में बनाए हुए नग़मात। जबकि अगर हम टीवी की बात करें तो PTV पर उन्होंने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम था, हम कलियां हम तारे। उस प्रोग्राम का म्यूज़िक इन्होंने दिया खलील अहमद साहब ने, जिसमें ताहिरा सैयद और नैयरा नूर उनके साथ हुआ करती थी और ये प्रोग्राम काफ़ी हिट रहा। इसके अलावा PTV की ही अगर हम बात करें तो जो प्रोड्यूसर थे ख्वाजा नजमुल हसन, वो एक प्रोग्राम किया करते थे अंदाज़ अपना अपना। इस प्रोग्राम की मौसीकी भी खलील अहमद दिया करते थे और इन प्रोग्रामों में जिन गुलकारों ने गीत गाए वो भी आज तक सुपर हिट हैं। खलील अहमद की हम बात कर रहे हैं जो 22 जुलाई 1997 को इंतकाल कर गए थे। इस लिहाज से आज उनकी 27वीं बरसी मनाई जा रही है। खलील अहमद का जब हम ज़िक्र करते हैं तो हमें हबीब जालिब भी याद आ जाते हैं, जिनकी इनकलाबी नज़म ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। ये वो नज़म है जिसकी धुन खलील अहमद ने तरतीब दी और यही नज़म फिर रियाज शाहिद की फ़िल्म खामोश रहो में मोहम्मद अली पर अक्सबंद की गई थी। खलील अहमद ने बाबर नियाज़ी और जावेद नियाज़ी के साथ भी काम किया। फिर एक फ़िल्म खिलौना का उन्होंने म्यूज़िक दिया, जिसके 2 नग़मात मकबूल हुए, जिनमें चाँद से चाँदनी और गुल कहूँ खुशबू कहूँ, ये वो नग़मात थे जो मकबूल हुए। खलील अहमद ने ज़्यादातर काम हिमायत अली शायर के साथ किया। हिमायत अली शायर ने जितनी भी शायरी की, जो फ़िल्मी शायरी थी वो, और उसके अलावा जो हुब्बुल वतनी पर मुबनी शायरी थी, वो तमाम शायरी उसका म्यूज़िक खलील अहमद ने तरतीब दिया था। हिमायत अली शायर ने बतौर प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बनाई गुड़िया, जिसमें मेहदी हसन की आवाज़ में
ایک گیت ریکارڈ کیا گیا جس کے بول تھے اس کے غم کو کیا کہیے۔ یہ ایک مقبول گیت تھا فلم گڑیا کا۔ پھر آگے چل کر حمایت علی شاعر کا ایک اور لکھا ہوا گیت جو فلم دامن میں نسیم بیگم کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کے بول تھے نہ چھڑا سکو گے دامن، نہ نظر ملا سکو گے۔ یہ بھی بڑا مقبول گیت تھا۔ اور اگر ہم ریاض شاہد کی خاموش رہو کی مزید بات کریں تو خاموش رہو میں مالا کی آواز میں جو گیت ریکارڈ کیا گیا تھا وہ بھی سپر ہٹ تھا، جس کے بول تھے میں نے تو پریت نبھائی نکلا تو ہر جائی۔ یہ بھی بڑا اپنے دور کا مقبول عام گیت تھا۔ اسی طرح ثریا حیدرآبادی کی آواز میں فلم گوری کے لیے ایک گیت ریکارڈ ہوا تھا جس کے بول تھے ہنڈالے پنڈولے میں اڑن کھٹولا۔ یہ ثریا حیدرآبادی کا ایک گیت تھا جو اپنے دور میں فلم میں مقبول ہوا تھا۔ پھر حب الوطنی کی اگر ہم ایک بڑے نغمے کی بات کریں جو سن 65 کی جنگ میں مقبول عام رہا، ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو، یہ گلوکار مسعود رانا اور شوکت علی کی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا گیت جسے حمایت علی شاعر نے لکھا تھا، اور یہ اس قدر مقبول ہوا کہ بعد میں اردو فلم مجاہد میں بھی شامل کیا گیا۔ اس گیت کے بھی چرچے ہمیشہ خاص مواقعوں پر 6 ستمبر، 23 مارچ، 14 اگست کو خاص طور پر سننے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم رونا لیلا کی بات کریں تو فلم ولی عہد میں ان کا ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا جس کی دھن خلیل احمد صاحب نے بنائی تھی، اور اس گانے کے بول تھے تیری خاطر زمانے کو ہم ٹھکرا آئے۔ یہ بھی بڑا مقبول گیت تھا۔ اس طرح خلیل احمد کی کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت دھن بنائی اور پاکستانی موسیقی کو دنیا بھر میں مقبول عام بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ اگر ہم شبنم اور راحت کاظمی کی فلم آج اور کل کی بات کریں جس کے ڈائریکٹر ایس سلیمان تھے، تو اس فلم میں ایک مشہور گانا پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں، تو بھولے تو تو مر جائے، میں بھولوں تو میں مر جاؤں، مہدی حسن اور نور جہاں کی آواز میں یہ گیت یہ بھی سدا بہار تھا۔ اگر ہم ابن انشا کی غزل کی بات کریں جسے استاد امانت علی خان کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کے بول تھے انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں دل لگانا کیا۔ یہ غزل آج بھی مقبول عام ہے اور استاد امانت علی خان کی سدا بہار غزلوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی دھن بھی موسیقار خلیل احمد نے ترتیب دی تھی۔ خلیل احمد کے اگر ہم دیگر حب الوطنی پر مبنی گیتوں کا ذکر کریں تو اس میں وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، یہ نیّر نور کی آواز میں زبردست گیت جو آج بھی مقبول عام ہے۔ اسی طرح ناہید اختر کی آواز میں جو گیت مقبول ہوا ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ بھی مقبول عام گیت تھا۔ اور پھر ایک اور گیت حب الوطنی پر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر لکھا گیا تھا اور جسے مسعود رانا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، اس کے بول تھے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ یہ بھی اپنے دور کا ایک مقبول گیت جو آج بھی سدا بہار ہے۔ خلیل احمد کا ایک اور مشہور زمانہ گیت فلم کنیز میں احمد رشدی اور مالا کی آواز میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بول تھے جب رات ڈھلی تم یاد آئے۔ یہ بھی کمال کا گیت ہے جو آج تک مسحور کن ہے۔ خلیل احمد نے 1994 میں بننے والی فلم انوکھا پیار کا میوزک جب دیا تو یہ ان کی آخری فلم تھی، جس کے بعد انہوں نے کسی اور گیت کی موسیقی نہیں دی۔ اگر ہم ان کے چند اور گیتوں کا ذکر کریں جو ریڈیو پر خاص طور پر مقبول عام ہوئے، فریدہ خانم کی آواز میں نے تو پائل باندھی نہیں، پھر یہ صدا کیوں آتی ہے چھنا چھن چھنا چھن، یہ بہت مقبول گیت تھا۔ اسی طرح طاہرہ سید کی آواز میں جھانجھر پھبدی نہ مٹھیار بنا، یہ بھی اپنے دور کا ریڈیو پر مقبول عام گیت رہا۔ اور امانت علی خان صاحب کا اگر ہم ذکر کریں تو جیسا میں نے بتایا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس کے علاوہ
ان کی جو دوسری غزل خلیل احمد صاحب کی موسیقی میں مقبول ہوئی وہ تھی ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے. یہ بھی اپنے دور کی مقبول غزل رہی ہے. غرض یہ ہے کہ خلیل احمد کا کام اور نام آج تک سر چڑھ کر بولتا ہے. خلیل احمد نے کا کوئی بھی گیت اٹھا کر دیکھ لیں وہ اپنی مثال آپ ہے. ان کے صاحبزادے خالد احمد جو آج کل HBL میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، وہ بھی اپنے والد کا نام روشن کرنے کے لیے مختلف تقاریب میں شامل ہوتے ہیں اور خاص کر میوزک سے وابستہ افراد سے میل جول بڑھا کر خوش رہتے ہیں. اکثر ہم انہیں موسیقی کی محفلوں میں دیکھتے ہیں. خلیل احمد جن کا ذکر کرتے ہوئے میں نے پہلے بتایا کہ وہ 22 جولائی 1997 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے. آج اس حوالے سے ان کی 27ویں برسی منائی جا رہی ہے. گلکاریاں چینل کی طرف سے ہم انہیں خصوصی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. ناظرین، اکثر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، بلکہ گزارش ہے میری کہ جب بھی آپ ہمارا یہ چینل دیکھیں اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور خاص طور پر کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اس چینل کو مزید خوبصورت بنا سکیں اور آپ تک اچھے سے اچھے پروگرام لا کر پیش کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جب رات ڈھلی